ہم آپ کیا کریں؟ یہ گھر، یہ مکان، 8 چیزیں اللہ نے بتائی قرآن میں، یہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے معنی بن رہے ہیں تو تم عذاب کی منتظر رہو. اس لیے ہم آپ سمجھیں اس بات کو، یہ نہیں ہے تفریح کے لیے جمع اور پھر نکل کے نہیں، ایک فکر میں جمع، یہ حکمت، یہ فکر ہم پر کھل جائے، یہ راز ہم پر کھل جائے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنے. وہاں تو راستہ بھی نہیں تھا، آج تو بہترین سڑکیں، ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں، ایک سے ایک مہنگی سے مہنگی کاریں ہیں. سب کی سہولت کے باوجود ہم آخر کیوں نہیں نکل پاتے؟ یا کہ یہ بیوی، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ تنہا جائیں گے، تنہا، بالکل تنہا. ہاں، میری ذات اور میرے ایمان کا مسئلہ، میرے رب ماننے کا مسئلہ، یہ سوال ہوگا. عقائد کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ مذہب کے بارے میں، یہ 3 سوال قبر کا. کون سا ایسا دنیا کے امتحان ہے جس کے پرچے پہلے آؤٹ ہو جاتے؟ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو بتا دیے کہ خبردار، ہوشیار، بہت ہوشیاری سے آنا. یہ منزل بہت پہلی منزل ہے، آخرت کی منزل. قبر جنت کے باغوں سے باغ، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. مرتے ہی ایمان کا سوال ہوگا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا ہم نے رب مانا کھیتوں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، آفس کو، دفتروں کو؟ جب ہم ایسے، ہماری نسل پیچھے کیسے آئے گی؟ وہ تو دہیجہ بنے گی، دہیجہ. فکر کہاں ہے؟ ہوش میں آؤ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. میرا نہ بنتا ہے اپنا تو بن کم سے کم. زندگی کا سراغ کا کچھ پتہ نہیں، کیوں دنیا میں آئے، کیوں مسلمان بنا، کیوں اللہ نے لامحدود خزانے کمر ایمان سب سے قیمتی دولت دی. اس کی کیا قدر ہے؟ یہ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے ایمان ہم سے؟ اللہ نے کیوں دیا ایمان کی دولت بغیر مانگے، بغیر درخواست کے؟ اس کے تقاضے ہم کہاں پورے کرے جا کے؟ کن کی صحبتوں میں بیٹھ کے سے؟ کچھ نہیں، بالکل بے فکری تو دائی کے لیے موت، بے فکری دائی کے لیے موت. ایسے کام نہیں چلتا ہے دنیا کا. جب کام بے اصولی، ابھی آپ کھیتی لگاؤ گے، مکہ بو گے، اگر پانی دینے کا 15 دن میں، آپ 2 مہینے بعد پانی نفع دے دے گی کھیتی؟ دنیا ذلیل چیز ہے، کتا ہے، اس کا طلب کرنے والا کمینہ ہے. اور جب یہ بے فانی چیز جب بغیر وصول کے نفع نہیں دے، جس کا دونوں آخرت اور دنیا دونوں جگہ فلاح بہبود منحصر کرتا ہے، وہ بغیر وصول کے چل جائے گا. اگر ایک ذرا سا خالی جو تھوڑا سا ایک ورڈ کا فرق ہوتا ہے، کمپیوٹر اٹھا کے پھینک دیتی، ریجیکٹ کر دیتا، ایرر آ جاتا کہ ایکسپٹ، آپ کا فارم جو ہے فل اپ کیا ہوا غلط ہو گیا، ایرر دکھا رہا ہے، نہیں ایکسپٹ کیا. ہم آپ سوچے مومنین کاملین میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام اپنی خواہشات اس دین کے تابع نہیں کرو گے جس کو میں لے کر کے. ہم دیکھ لیں، خود جائزہ لیں، اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرو. ارے مومن تو نکیل پڑے اونٹ کی طرح سے، ایک بچہ بھی جس کو جہاں چلائے، جہاں پھرا اس کے پیچھے پھر گرم چٹان پر اگر بٹھائے تو وہ اونٹ بیٹھ جائے. ایسا ہوتا ہے مومن. مومن کے لیے اللہ کا مدد کرنا حق ہے. اللہ پر جائے مسلمان کے لیے تھوڑی کا مدد کرنا حق ہے. مومن بنو پہلے مومن. اپنی خواہش، یہ دین بھی کرے، دنیا بھی کرے، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. پھر تو صحابہ خوب کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آئے، 40 ہزار دینار اصرفیاں صدقے میں زکات میں دیتے، وہ بھی دنیا خوب کماتے. دیکھو اس دین کی محنت کو جب کرا ہے اور سمجھا ہے، جب ایمان کا کلمہ حقیقت کے ساتھ دلوں کے اندر راسخ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت اور عظمت کے میناروں پر بٹھایا ہے، اور اللہ نے گورنر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، اور خلیفۃ المسلمین بنا، امیر المومنین بنا. کیا ہم جس کے پاس جس قوم و ملت کا ایسی تاریخ ہو وہ ایسے بھٹکے گئے ادھر ادھر؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں. ہم دیکھ سیدنا تمام امام محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ بازاروں سے پکڑ کے لا رہے ہیں. اے بازار والوں، تم کو کس نے حاجز کر رکھا ہے؟ چلو مسجد میں، وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ نہیں، کہیں قرآن کا تصحیح قرآن کا حلقہ لگا، کہیں مسئلے مسائل کا حلقہ لگا، کہیں وضو اور غسل کے فرائض بتا رہے ہیں. سب لوگ لوٹ کے اچھا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، کیا کر رہے تھے لوگ؟ اس طرح سے حلقے لگے تھے. یہی تو انبیاء کی وراثت ہے، میراث تو یہی ہے. کوئی دینار و درہم انبیاء کی میراث تھوڑی ہوتی ہے. ہم آپ کیا کریں؟ ہم آپ کر کیا ہیں؟ ذرا ہم اپنے انالیسس کریں، تجزیہ کریں اپنا.
اس لیے توبہ کرو. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. تواضع, جھکنا, نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو انشاءاللہ اس کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے. اللہ تو ذرا نواز ہے. میرا اللہ تو ایسا اللہ ہے. اللہ جاری لگا, اللہ سے دوستی لگا کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, اللہ کی مخلوق پر ترس کھائیے, اللہ نے جنت کا پروانہ دیا. یہ ہے میرا اللہ. پہچانو تو اپنے خالق. اس لیے کام کو کام بناؤ, ورنہ یہ کھیل بنے گا, مجنوں کا فیل بنے گا. نہ کھیل رہے گا نہ کھلاڑی رہے گا. اس لیے کام کو کام بنا, اس کو مقدم رکھو, اس کو آگے رکھو. اس کے لیے جان مال وقت, جس وقت جو تقاضا ہے فوراً لبیک. دنیا کو وہیں پٹکو, دنیا کو وہیں لات مارو, آخرت کو ترجیح دو. تو آپ ہم ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا اور آگے چلائے گا. اللہ عالم میں کام لے گا. آپ کی نقل و حرکت سے, آپ کی قربانی سے کس کو اللہ ہدایت دے گا وہ آپ کے علم میں نہیں, وہ اللہ جانتا کہ اے علی تیرے کہنے سننے سے ایک بھی راہ راست بنا گیا تیری نجات کے لیے کافی. جو دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے اس نے نجات کا دروازہ اپنے پر بند رکھا. کا ایک انسان نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, زکات دیتا ہو, حج بیت اللہ کرتا ہو اور سارے اوراد و وظائف پوری کرتا ہو اور کوئی گناہ بھی نہ کرتا ہو, 100 بار قسم کھا کے کہی جا سکتی اس کا ایمان ناقص. پھر سے سنیں آپ حضرات, ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہو, قرآن بھی پڑھتا ہو, ذکر و اذکار بھی کرتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, حج بیت اللہ بھی کرتا ہو, زکات بھی ادا کرتا ہو, لیکن دعوت کا کام نہیں کر رہا, ایمان اس کا ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. ہم نے دعوت کو مذاق بنا رکھا. آپ نے سنا نہیں, بنی اسرائیل کے قوم میں ایک عابد تھا, 500 سال سے عبادت کو مشغول. جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اس بستی کو پڑھ دو. جبرائیل امین کہتے اے اللہ تعالیٰ, آپ کو ایک بندہ وہاں ایسا ہے اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے, پلک جھپکنے تک بھی آپ کی نہ پڑھ, وہیں سے پلٹو, اس فاسق کے ساتھ اس کا حشر کرو. کیوں؟ برائی عام ہوتی رہی اور اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا, کبھی پیشانی پر شکم نے, اسی خطے سے شروع کرو پلٹنا. اور لہٰذا اس عابد کو جب اسی کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ حشر ہوا. ہم کہاں ہیں؟ اس لیے ہم آپ سمجھیں کیا ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے مشورہ ہے, کسی نہ کسی نماز کے بعد, جس وقت ساتھی زیادہ رہے, مقامی ساتھی, مصلی ساتھی, اس کسی ایک نماز کے بعد مشورہ. پھر تعلیم دو تعلیم, ایک یہاں اپنی مسجد وال ساتھی کی تعلیم ہے اور جو ہے دوسری تعلیم اپنی محرم وقت. دیکھو جی, بے دینی کے راستے سے کبھی دین نہ آیا ہے نہ آئے گا. خبردار غیر محرم کو اپنی تعلیم کے حلقے میں نہ بٹھانے کی کوشش کرو. جو تمہارے لیے محرم ہے اسی کو بٹھانا ہے. محرم کے ساتھ اگر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھیے, نہیں پڑھنا ہے, پڑھنا آتا ہے, جو سنے ہیں وہی جا کے اپنی محرم مشغولات کو سناؤ کہ مسجد میں ہم نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے اور بھیج پڑھی. ہمارا ایمان کیسا, میں کیا خطرہ سے کروں. مدینہ کے مکانوں میں چند لوگ گھر میں بیٹھ کر کے شراب, ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی, چند لوگ شراب پی رہے تھے. جب شراب کی حرام کی حرمت آ گئی, ایک گلی میں آواز لگا رہے کہ شراب پینے والوں توبہ کرو, آج سے شراب حرام ہو گیا. تو اس شراب پینے والوں سے باہر کچھ اعلان ہو رہا ہے, فوراً دیکھو سنو کیا کریں تاکہ باہر شراب چھوڑو. اور جو منہ میں تھا وہیں سے یہ نہیں نکل لیا, وہیں سے پھینکا ہے اور حلق میں انگلی ڈال کے ایمان اس کا نام ہے. سمعنا ہوا تھا نا, سنا اور اطاعت. کیسا ایمان دلوں کے اندر راسخ ہوا. اور ایسے شراب کو 100 سال پرانے شراب کو مدینہ گلیوں میں اس گھڑے کو توڑا کہ جیسے مؤلف لکھتے ہیں, یہ راوی لکھتے ہیں کہ مدینے میں جیسے شراب کی ندیاں بہ رہی. پردے کی حرمت آئی کہ بے پردگی جو حرام ہے جیسا نماز کا چھوڑنا, پردہ فرض ایسا جیسا نماز فرض ہے. اور مستورات نے وہیں اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھگایا اور وہاں سے پردے چادر ممبئی سارے مستورات نے اپنا ایسے لپیٹا جیسے سب کے سروں پر کالا کوا بیٹھا. اور ہماری مستورات کہاں چھوڑ دی, ہم خود جائیں گے. دین ہم کس کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضیات کا نام دین نہیں, اللہ کا